پہ دیکھنے میں آیا کہ آپ پہ ایک اور الزام ہے کہ تمام آزادی پسند قوتوں پہ کہ آپ ہندوستان کے بیانیے کو لے کے آئے ہیں، آپ ہندوستان پیسے دے کے امپورٹ کر کے آپ کو یہاں پہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ آپ کی سیاسی بیانیہ ہو، آپ کی تحریکیں ہوں، ہمیشہ وہ اسلام آباد کے خلاف رہتی ہیں، لیکن ہندوستان کے خلاف چاہے وہ سیاسی محاذ کی بات ہو، چاہے وہ جس بھی سٹیج کی بات کریں، تو اس طرح وہ آپ کا بیانیہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ کیا یہ الزام درست نہیں ہے آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ کیوں کہ آزاد کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ نہیں ہے، گلگت بلتستان پہ ہندوستان کا قبضہ نہیں ہے۔ جن علاقوں پہ جس ملک کا قبضہ ہے اسی قبضے کو للکارنا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے ہندوستان کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارتی مقبوضہ خطے کو تو مقبوضہ سمجھتے ہیں لیکن پاکستانی مقبوضہ خطے کو مقبوضہ نہیں سمجھتے۔ میں آج تمام آزاد کشمیر کی آزادی پسند پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر جس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، کسی قسم کے راہ کے حوالے سے تعلق کے کوئی ایک مثال دے دے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ ہم چوک میں کھڑے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کر لیں، آپ پھانسی دے دیں۔ جی، الحاق کے نظریے سے آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ اچھا، الحاق کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے۔ الحاق کوئی نظریہ نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں۔ الحاق مفادات کی ایک لڑائی ہے کہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہ ادھر کے لوگ اسلام آباد سے الحاق کی بات کر کے اور ادھر کے لوگ دہلی سے الحاق کی بات کر کے صرف اپنی مراعات اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو سمیٹنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اندر سے یہ بھی الحاق نواز نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی ایسی کو چند اکا دکا لوگ ہیں کہ جو زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ بصورت دیگر الحاق ایک سیاسی عمل ہے جو بنتا بھی رہتا ہے، ٹوٹتا بھی رہتا ہے۔ الحاق کیا ہوتا ہے؟ الحاق یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم اپنی وقتی ضرورتوں کے پیش نظر کسی دوسرے ملک سے کچھ امور میں منسلک ہو جاتی ہے اور وہ کسی وقت مناسب وقت پہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ورنہ اگر صرف الحاق کی بات کی جائے تو الحاق ہوتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ الحاق کریں نا پوری ریاست جموں کشمیر کا۔ آج میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز سے کہتا ہوں کہ جان ہے تو ریاست جموں کشمیر کا الحاق کر کے تو دیکھیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، 4000 برابر میل کا تو اعلان کر سکتا ہے، اعلان تو پوری ریاست جموں کشمیر کا ہوگا۔ تو پوری ریاست جموں کشمیر میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو جب سنوائی نہیں ہے تو خواہ مخواہ یہ الحاق کی باتیں کر کے صرف اپنے مفادات اور اسلام آباد سے اور راول پنڈی سے جو ہے وہ اپنے رشتے استوار کرنے کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کا کبھی انتخاب علاقہ اور خود مختاری پہ ہو کے تو ایک دفعہ دیکھ لیں، لوگوں کی رائے کا پتہ چل جائے گا۔ اس پہ یہ انہیں نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ آپ سے عرض کروں، مولانا فضل الرحمان نے راولہ کوٹ میں کھڑے ہو کے انکلوڈ اپنی جماعت سب کے منہ پہ تھپڑ رسید کی ہے۔ نہ مولانا فضل الرحمان کا آزاد کشمیر چیپٹر اس بات کو سمجھتا ہے، نہ آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیاں اس پہ قائم ہیں جو بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی اس رائے کو کہ انہوں نے ریاست جموں کا، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت شروع سے بیانیہ ہے، یاد رکھیں 87 میں مولانا فضل الرحمان نے راولہ کوٹ میں کھڑے ہو کے یہی بات کی تھی کہ جن سے تم توقع لگائے بیٹھے ہو ان سے کبھی آزادی نہیں مل سکے گی، تمہیں اپنا آزادی کی لڑائی خود لڑنی پڑے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان کشمیر چیپٹر میں بڑے کلیئر اور دو ٹوک ہیں، لیکن ان کی جماعت کا یہاں بڑا برا حال ہے، وہ نہیں یہ بات سمجھتے۔ آزادی پسند جو لوگ ہیں، دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے جو بیسک نیڈز ہیں، لوگوں کو یہاں پہ ہاسپٹلائزیشن کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، ہیلتھ کا، دیگر سماجی سیاسی بہت سے مسائل ہیں۔ اب ہماری قوم کا مسئلہ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بھوک ہے، یہاں پہ افلاس کی جو ہے وہ ڈیرے ڈالے رکھے ہیں، لیکن آزادی پسندوں کی جو ایجنڈاز میں کبھی نہیں رہا۔ وہ قوم ہمیشہ ان سے اسی لیے دور رہی، لوگ ہمیشہ اس لیے دور رہے۔ تو لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ آزادی تو دور کی بات، بھوک سے آزادی کا بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے، یہاں پہ غربت سے آزادی کا بیانیہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس کا حل ہے۔ تو ہم کون سی ان کی آزادی پہ یقین کریں؟ دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن میں ایک آپ سے عرض کروں، ایک معاملہ ضرور ہے اس ضمن میں جو انتخابی عمل ہے، اس انتخابی عمل میں آزادی پسندوں کی شرکت نہ کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہمیں۔
شاید یہ اگر بہت ہی لیٹ ہوتا تو 90s کی دہائی میں ہمارے آزادی پسندوں کو فی الفور پارلیمانی سیاست میں جانا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی توقعات ان سے بھی جڑتی. لوگ پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں گئے، بہت کم لوگ پارلیمانی سیاست کی طرف گئے ہیں اور بہت لیٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پبلک سے بہت دور ہو گئے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آج بھی پبلک رائٹس کی لڑائی چوکوں چوراہوں اور سڑکوں پہ سب سے زیادہ آزادی پسند لڑ رہے ہیں. آج الحاق نواز پارٹیوں کے کارکنان صرف ذاتی مفادات، ذاتی مراعات اور ذاتی عہدے لینے کے لیے اور ذاتی چکا چوند کے لیے ان پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں. پبلک رائٹس پہ کبھی کسی موومنٹ کا حصہ بنتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پبلک رائٹس پہ اگر آج لڑائی ہے، کم از کم میں اتنا ضرور دعوے سے کہوں گا کہ پونچھ میں سب سے زیادہ عوامی حقوق کی لڑائی، بجلی کے معاملات ہوں، روزگار کے معاملات ہوں، مہنگائی کا ایشو ہو، بنیادی ضروریات کا ایشو ہو، اس میں سب سے زیادہ عوامی پرتوں میں لڑائی آج آزادی پسند لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوشائن پہلو ہے، یہی چیز ان کو پارلیمانی سیاست کی طرف بھی لے کر آئے گی. شہزاد صاحب، پروگرام کا وقت کم ہے، مختصراً میں جاننا چاہتا ہوں، آپ پہ الزام ہے آپ کی جماعت پہ آزادی پسند تحریکوں اور جماعتوں کی طرف سے کہ آپ نے پارلیمانی سیاست اور انتخابات کے عمل کی طرف رخ کیا، تو اسلام آباد کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی تھی کہ آپ نے انتخابی عمل کی طرف رخ کیا. ہاں، یہی مسئلہ ہے نا، یہی الزام رہا آزادی پسندوں پہ کہ یہ پارلیمانی سیاست کی طرف جائیں گے تو ان کے اوپر الزام لگے گا کہ انہوں نے علاقے کی سائن کر لی، انہوں نے اسلام آباد کو خوش کرنے کا کام کر لیا، اور اس سے ڈر کے خوف سے جو ہے نا وہ آزادی پسند پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں گئے. ہم نے یہ جرت کیا، اور ہم سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے یہ جرت کی ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف جھکاؤ کرتے تو سب سے پہلے ہم اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرواتے، ہم پارٹی میں وہ ریکوائرمنٹس جو ریاست کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو پورا کرتے ہیں. ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہم نے پارلیمانی سیاست کسی سو کالڈ جو روایتی اگر اسلام آباد کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو میرا خیال ہے ہماری پوری الیکشن کیمپین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو کوئی اولا ہاتھ نہیں رکھا. آپ کی ایک لمبی فہرست ہے، جی میں چاہتا ہوں جی ضرور مختصراً پوچھا جائے آپ سے. بڑوں کا، بزرگوں کا یہ الحاق نواز جو الحاق پسند اس وقت تحریکیں ہیں، ان کا ایک اور آپ پہ الزام ہے کہ آپ بڑوں کے غدار ہیں. آپ کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا الحاق کا، پاکستان کے ساتھ جانے کا، اور آج آپ اٹھ کے ہندوستان کے بیانیے کو لے کے یہاں پہ کر رہے ہیں، تو واقعتاً بڑوں کی غداری ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان کا بیانیہ نہیں ہے. ہندوستان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، اور ہمارا بیانیہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے 2 کروڑ باسیوں کا خطہ ہے. تو یہ ہندوستان کا بیانیہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں سے غداری کو مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹ کا غدار نہیں ہونا چاہیے، اپنی ریاست کا، اپنی عوام کا غدار نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے عرض کیا کہ سب سے بڑے، اگر یہ کہا جائے، مطلب اگر بڑے سے مراد آپ کی یہاں کو قبیلائی طور پہ بڑا کہنا ہے تو ہمارے قبیلے کے سب سے بڑے سردار محمد ابراہیم خان یہاں رہے ہیں، اور سردار محمد ابراہیم خان اپنی کشمیر ساگا کتاب میں یہ بات لکھ کے جا چکے ہیں. تو ہم سردار ابراہیم صاحب کے تجربے کے بعد کو جو نقطہ نظر ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کو درست قرار دیتے ہیں. تو یہ کوئی غداری نہیں ہے، اور سیاسی عمل میں اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا یہ شعور کی علامت ہوتی ہے، یہ غداری کی علامت نہیں ہے. مذہبی جموں کشمیر کا ایسا حل ممکنہ بھی ہو، آسان بھی ہو اور حل بھی ہو، وہ آپ کی جماعت کی طرف سے یا آپ کا کیا ہوگا؟ ریاست جموں کشمیر ایک کمپلیٹ آزاد ریاست بنے، اس آزاد ریاست کے ہندوستان اور پاکستان کے 2 پڑوسیوں کے ساتھ برابری کے رشتے ہوں، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں، اور یہ پوری جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے یہ کسی کنفیڈریشن میں ڈل جائے، اور یہ پورا خطہ اجتماعی طور پہ ترقی کرے. ایسا نیشنلزم جو ریجنلزم سے متصادم ہو، ایسا نیشنلزم جو انٹرنیشنلزم سے متصادم ہو، ہم کسی ایسے نیشنلزم کے علمبردار نہیں ہیں. ریاست جموں کشمیر کی کامل آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حق حکمرانی دیا جائے، ہمیں اپنے وسائل پہ اختیار دیا جائے، اس کے بعد ہندوستان پاکستان قریب آئیں. یہ اپنے جو جنگوں پہ خرچے کر رہے ہیں یہ وہ خرچے اپنی لوگوں کی صحت پہ کریں، انفراسٹرکچر پہ کریں، بنیادی مسائل پہ کریں، تعلیم، روزگار، ان چیزوں پہ کریں تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے اور یورپ کے برابر جائے. اس